محبت، شاعری اور زندگی گزارنے کے لیے قدرت نے کیٹس کو بہت کم وقت دیا۔ ویسے تو رومانوی شاعر بائرن اور شیلے کی زندگی بھی بہت مختصر تھی، مگر بہادر شاہ ظفر کا مصرع عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن کیٹس پر بڑا صادق آتا ہے۔ اس کی زندگی واقعی 4-6 دن ہی بنتی ہے۔ 19 سال کی عمر میں باقاعدہ شاعری شروع کی، محبت کی شمع دل میں روشن کی اور 25 سال کی عمر میں موت اسے اٹھا کر لے گئی۔ بائرن اور شیلے نے زندگی اگرچہ مختصر گزاری، مگر زندگی کا ہاتھ پکڑ کر خوب دھما چوکڑی مچائی، عشق کیے، شاعری کی، لوگوں سے لڑائیاں کی، گھومے پھرے، مگر کیٹس بیماری کو سینے میں دبا کر میر تقی میر کی طرح غمزدہ رہا۔ اس کی تخلیقی زندگی 6 سال کا مختصر عرصہ ہے۔ اس مختصر عرصے میں اس نے وہ سب کچھ کر ڈالا جو اس کے نام کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ جان کیٹس نے کسی کھاتے پیتے گھرانے میں آنکھ نہیں کھولی۔ کیٹس کا باپ لندن کے ایک شراب خانے میں بارمین تھا۔ وہ اسے کسی اچھے اسکول میں نہ پڑھا سکا۔ معاشی حالات نے راستہ روکا۔ اینفیلڈ کے ایک چھوٹے سے سستے اسکول میں داخل کرایا گیا، جہاں اتفاق سے ایک پڑھا لکھا ادبی ذوق رکھنے والا استاد جان کلارک اسے مل گیا، جس نے اس کی ادبی تربیت کی اور یونانی ادب کے تراجم سے متعارف کرایا۔ ایک دن باپ گھوڑے پر بیٹھ کر اسے ملنے کے لیے آیا۔ واپسی پر گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ کیٹس کا باپ گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ باپ کی وفات کے چند ماہ بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ دوسرا خاوند اچھا آدمی ثابت نہ ہوا۔ ماں اس سے طلاق کے بعد کیٹس اور باقی بچوں کو لے کر اس کی دادی کے پاس چلی گئی۔ چند ماہ بعد ماں بھی مر گئی۔ اب کیٹس کی عمر 14 سال تھی۔ اسے اسکول سے اٹھا لیا گیا اور خاندان کے ایک واقف سرجن کے پاس سرجری کی تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ بقول کیٹس یہ اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ زمانہ تھا جو اس نے ایک سزا سمجھ کر گزار دیا۔ آج کے لندن کا ایک حصہ جو کیٹس کے زمانے میں گئے ہسپتال کہلاتا تھا، کیٹس کا قید خانہ تھا، جس میں 1814 سے 1816 تک اس نے ادویات اور سرجری کی تعلیم حاصل کی۔ ہسپتال میں اسے چھوٹی موٹی نوکری بھی مل گئی۔ وہ اس ہسپتال میں تربیت حاصل کرتا رہا، دن کو پڑھتا، کلاس میں شریک ہوتا، رات کو سرجری روم میں سو جاتا اور شاعری کرتا۔ اس عرصے میں اسے ایک ہی خوف رہا کہ وہ شاعر نہ بن سکے گا۔ ادویات اور آلات سرجری کہیں اس سے شاعری کی تخلیقی طاقت نہ چھین لیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ یہاں آتے ہی اس نے اپنی پہلی نظم لکھی۔ 1816 میں اسے ادویات سازی اور سرجری کی صنعت مل گئی۔ سند لے کر وہ اپنے گھر والوں اور پرورش کرنے والوں کے سامنے گیا۔ سند ان کے سامنے رکھی اور اعلان کر دیا کہ میں عطار نہیں، شاعر ہوں اور شاعری کروں گا۔ گھر والوں کے سمجھانے پر اس نے اسپتال میں آنا جانا جاری رکھا، لیکن زیادہ وقت شاعری اور ادب کو دیا۔ مشہور شاعر لی ہنٹ ان دنوں ایک رسالہ نکالتا تھا جو نئے شاعروں کی نمائندگی کرتا تھا۔ کیٹس کے دوست گارڈن کلارک نے کیٹس کا تعارف لی ہنٹ سے کرا دیا، جو مشہور شاعر شیلے کا بہت اچھا دوست تھا۔ لی ہنٹ نے کیٹس کی نظمیں اپنے رسالے دی ایگزامینر میں چھاپنا شروع کر دی۔ اسی کی وساطت سے کیٹس کی نظموں کا پہلا مجموعہ چھپ کر سامنے آیا۔ یہ زمانہ کیٹس کی زندگی میں ایک تبدیلی لے کر آیا اور انگریزی شاعری سے شناسائی رکھنے والے لوگوں میں اس کا نام گونجنے لگا، لیکن ایک گروہ اس کی مخالفت پر اتر آیا۔ ان نوجوان لکھنے والوں کے خلاف ایک تحریک چل نکلی۔ دی کوارٹرلی ریویو اور بلیک ووڈز میگزین خاص طور پر کیٹس کی شاعری کے سخت مخالف ہو گئے۔ انہوں نے کیٹس کی شاعرانہ صلاحیت، زبان اور اسلوب پر کھل کر لکھا اور اسے مشورہ دیا کہ وہ جا کر ادویات کی دکان کھولے۔ شاعری اس کے بس کا روگ نہیں۔ اگرچہ کیٹس کی بیماری جان لیوا ثابت ہوئی، لیکن اس کی موت میں ان 2 رسالوں کی تیکھے برے تنقیدی مضامین کا بھی بہت ہاتھ ہے۔ کیٹس کی موت پر شیلے نے درست کہا تھا کہ کیٹس کو بلیک ووڈ نے مار دیا۔ جان کیٹس 31 اکتوبر 1795 میں پیدا ہوا۔ اس کے 3 بھائی اور ایک بہن تھی۔ بہن سے اسے بہت محبت تھی۔ ادویات اور سرجری کی طرف سند ہونے کے باوجود کیٹس نے بالکل توجہ نہ دی اور اپنی مختصر زندگی کا سارا وقت شاعری کے کھاتے میں ڈال دیا۔ لی ہنٹ کی وجہ سے وہ اپنے عہد کے سب سے بڑے لکھنے والوں سے متعارف ہو گیا اور لکھنے والے اس کی شاعری کو ایک نئے اسکول کا نام دینے لگے۔ حسن اور تخیل کا اس نے اپنی شاعری میں ایک ایسا باغ لگایا کہ اس کے پھولوں کی مہک سے انگریزی شاعری کی دنیا بے خودی کی فضا میں لڑکھڑانے لگی۔ اس نے اپنے ایک دوست کو لکھا،
مجھے صرف ایک چیز کا یقینی طور پر احساس ہے، اور وہ ہے جذبے کی سچائی، تخیل کی صداقت، اور یہ دونوں چیزیں حقیقی حسن کو پا لیتی ہیں۔ اپنی مشہور زمانہ نظم میں اس نے یہ لافانی سطور لکھ کر اسی حقیقت کا اظہار کیا ہے: حسن سچائی ہے اور سچائی حسن، سب کچھ یہی ہے جو دنیا میں تمہیں جاننا چاہیے، اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ کیٹس نے ایک ہمدرد اور ایک مخالف گروپ کے درمیان زندگی کے دن گزارے۔ ہمدرد گروپ میں بائرن، لی ہنٹ اور شیلے تھے، جنہوں نے اس کی شاعری کی تعریف کی اور اچھے کلمات کہہ کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ مخالف گروپ میں یہی دو میگزین تھے۔ اس رسالے میں لکھنے والوں نے اس کی شاعری کو بری طرح تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کی شاعری کو دی کوکینی اسکول یعنی لندن کی پرانی زبان کا نام دیا۔ لیکن کیٹس شاعری کرتا رہا۔ اسے بیماری کے باوجود زندہ رکھنے میں اس شدید محبت کا ہاتھ تھا جو اس نے فینی براؤنی سے کی تھی۔ اس سے اس کا عشق خالص مشرقی روایتی انداز کا تھا، ضبط کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، محبوب کا دیکھنا، چپ رہنا، دیکھتے رہنا اور پھر تنہائی میں اس کی یادوں سے باتیں کرنا۔ عشق کی یہ گہرائی اور محبت کا یہ والہانہ پن باقی رومانوی شاعروں سے کیٹس کے یہاں مختلف انداز میں ملتا ہے۔ کیٹس نے بائرن اور شیلے کی طرح اپنی شاعری میں کسی انقلاب کی دعوت نہیں دی، بس اپنے محبوب سے محبت کر کے تخیل اور حسن کی انتہائی بلندیوں کو چھوا ہے۔ فینی براؤنی اس کی پڑوس میں رہتی تھی، وہ روز اس سے ملنے گھر آتی، گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ کیٹس بیمار تھا، لیکن اس کے آنے سے وہ اپنی بیماری کو بھول کر گھنٹوں اپنی شاعری کے بارے میں گفتگو کرتا رہتا۔ اپنی مشہور نظم برائٹ اسٹار اس نے فینی کے ساتھ بیٹھ کر لکھی اور کانٹ چھانٹ کی۔ دونوں اپنی محبت کا اظہار چھوٹی چھوٹی کاغذ کی چٹوں پر کیا کرتے تھے۔ فینی نے کیٹس کو خطوط لکھے، کیٹس نے ان کا جواب لکھا۔ کیٹس کی موت کے بعد فینی کے تمام خطوط ضائع کر دیے گئے، لیکن کیٹس کے خطوط چھپوائے گئے، جن کا انگریزی ادب میں اہم مقام ہے۔